امام پاک آ گئے، انہوں نے خوشیاں کی، مسرتیں کی، شادمانیاں کی اور بڑا استقبال کیا، بڑا پرتپاک استقبال ہوا۔ مگر جب وہ دارالامارت میں گیا نا تو وہ کیا تھا، اس نے نقاب اتارا تو وہ عبید اللہ بن زیاد تھا مکہ اور بے ایمان، تو اس نے آتے ہی معفول کر دیا پہلے گورنر کو اور خود گورنر بن بیٹھا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں یزید کی طرف سے اس کوفے کا گورنر ہوں اور میں نے سن رکھا ہے کہ تم لوگ کو بغاوت کر رہے ہو اور امام حسین پاک کا انتظار کر رہے ہو، میں نے تمہارا استقبال دیکھ لیا ہے اور مسلم جہاں آ چکا ہے، کوفہ میں جہاں کہیں بھی ہے مسلم، جس گھر سے ملا اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، جس شخص کو کے ساتھ اس کا ملاپ ہوا اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مسلم میرے حوالے کر دیا جائے، ورنہ تم سب کو میں لوہے کے چنے چبا دوں گا اور تمام گھروں کو آگ لگا دوں گا، اور جو کوئی بھی امام حسین پاک کا نام لے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ اس نے ایسی لچھے دار تقریر کی، سارا کوفہ بددل ہو گیا، سارا کوفہ ڈر گیا اور حضرت مسلم بن عقیل نے ظہر کی نماز کے وقت یا فجر کی نماز کی، آپ نے اللہ اکبر فرمائی، 40,000 کوفی آپ کی معیت میں تھا، آپ کی اقتداء میں تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو ایک بھی شخص پیچھے نہیں تھا، سب بھاگ گئے، سب دوڑ گئے۔ اب وہ جو ابن زیاد تھا اس نے جو کوفہ کے بڑے بڑے بزرگ تھے ان کو قید کر لیا، ان کو پکڑ لیا اور کسی برادری کو پیسے دیے، کسی کو لالچ دے دیا، کسی کو موت کا خوف دے دیا کہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جلا دیں گے، کسی کو لالچ آ گیا، کسی کو موت کا خوف، مطلب سارا کوفہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اب کنے طرح حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے در دیوار ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کنے طرح ہیں، آپ کے دونوں ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اپنی فکر نہیں، ان بچوں کی فکر آ گئی۔ یہ لوگ انہوں نے یکدم یہ پاسا پلٹ گیا، یہ کیا ہوا، یہ سارا کوفہ یکدم بدل ہو گیا۔ آپ سخت پریشان ہوئے، کیا کروں، امام باپ کو کیسے خط لکھوں، امام باپ کو روک دوں کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ سارا کوفہ عہد و پیمان میں، عہد شکنی میں مجبور تھا اور جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر اس کوفہ کو پایا کہ کوفی اور لا یوفی، کوفہ میں وفا نہیں، لہذا یہ آپ یہ تدبیریں سوچنے لگ گئے کہ اب کیا کیا جائے، امام باپ کو روک دیا جائے اور ان بچوں کا کیا کروں۔ تو آپ حضرت مسلم بن عقیل قاضی شعیب آپ کے دروازے پر آئے، دستک دی، آپ نے فرمایا کہ اب لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی وہ گلی گلی جو بازار میں میری تلاش میں ہے، میرے ساتھ اب جو بھی ہوگا ان بچوں کو میں تمہیں سونپتا ہوں، یہ امانت ہے، یہ ان کا خیال رکھنا اور کسی نیک دل سیرت آدمی کے ہاتھ ان کو مدینہ واپس بھیج دینا، اور اگر ہو سکے تو تم یہ پیغام بھیج دینا امام پاک کی طرف کہ وہ کوفہ میں نہ آئے۔ تو اب حضرت مسلم بن عقیل تنے طرح کوفہ کے بازار ہیں اور آپ ہیں، جس دروازے کے سامنے جاتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ اچانک حضرت مسلم بن عقیل نے ایک دروازے کو دستک دی تو تاریخ میں سنہری لفظوں میں مائی توڑا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، کون؟ فرمایا میں مسافر ہوں، تو مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ
وجود اور یہ چہرہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھی ہیں آپ مدینہ سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تو فرمایا بیوی میں خود مسلم ہوں۔ وہ قربان ہو گئی، قدموں پہ گر گئی۔ شہزادہ کونین ابن رسول اللہ کے بھائی میرے گھر میں، اس نے دعوت دے دی، آپ کو گھر بلا لیا، دروازہ بند کر دیا، آپ کی حاجت تواضع کی اور آپ تھکے ہوئے تھے، آرام کر لیا، اور صبح فجر کی نماز آپ پڑھنے لگے۔ اسی مائی کا بیٹا وہ ملعون، وہ عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی تھا، وہ ساری رات، وہ جب رات کو آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا ہے میں سارے کوفہ میں ڈھونڈتا رہا مسلم کو، مسلم میرے گھر میں۔ اس نے ساری رات جاگتے گزاری اور فجر سے پہلے پہنچا اور جا کر اس نے خبر دی کہ میرے گھر کو مسمار نہ کیا جائے اور مجھے انعام دیا جائے، مسلم میرے گھر میں برآمد کر لیں۔ فجر کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو باہر دونوں کتاب کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا مائتوا یہ کیا ہے؟ تو مائتوا رونے لگی، کیا حضرت ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، وہ جو مرحوم نالائق تھا اس نے آپ کی شکایت لگا دی، لگتا ہے باہر فوجی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ کی خون کا جوش میں آیا اور آپ یوں نکلے اس گھر سے جیسے شیر اپنی اچھاڑ سے نکلتا ہے، اور باہر آئے۔ 400 سپاہی تھا، آپ کو پکڑنے کے لیے آیا، سب کے پاؤں اکھڑ گئے، پاؤں کانپنے لگ گئے، اور وہ حیران تھے کہ مسلم کا یہ روپ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ آپ نے تلوار پھینکی، فرمایا مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ نہیں، میری لاش کو لے کر جاؤ گے، جو آیا سامنے قتل، جو آیا سامنے فی النار۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نور العین فی مشہد الحسین، عربی کتاب ہے، عربی متن ہے، اور یہ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا واقعہ خود بیان فرمایا، امام زین العابدین نے، اور جتنی کتب ہے اس میں اختراع ہیں، اس میں فروعات ہیں، اس میں اور کافی چیزیں شامل ہو چکی ہیں، مگر یہ مستند کتاب ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو امام زین العابدین سے بڑھ کر اس واقعہ کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے یہ بیان فرمایا، حضرت مسلم بن عقیل نے ایک لمحہ میں 200 موذیوں کو فنار کر دیا، اور کبک آئی، 500 سپاہی اور آئے، 200 کا خاتمہ آپ نے پھر کر دیا۔ 400 موذیوں کو حضرت مسلم بن عقیل نے تحقیق کر دیا۔ وہ جناب کبھی فوجیں آ رہی ہیں، کبھی بھاگ رہی ہیں، کبھی آ رہی ہیں، کبھی بھاگ رہی ہیں، اور عبید اللہ بن زیاد منٹ کی خبر رکھ رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلم کو پکڑنا آسان نہیں ہے، 400 لوگوں کو اس نے فنار کر دیا ہے، اور 200 آدمیوں کو اس نے مسئلہ کر دیا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا بازو نہیں، کسی کا دھڑ نہیں۔ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا مسلم کو پکڑنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو شہزادہ کونین کو کیسے پکڑو گے؟ دیکھو ان مرحوموں کی سوچیں دیکھو، ان کے خیالات دیکھو، جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ شہزادہ کونین سے، اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور نماز میں حسین پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ نماز میں حسین پاک پر درود ہے، اگر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
فرض ہے، نماز فرض ہے، فرض میں فرض ہے، یہ فرض بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نماز بھی ہے۔ نماز کے اندر سجدہ پہلا فرض ہے، دوسرا واجب ہے، دونوں سجدے فرض نہیں، پہلا سجدہ فرض، دوسرا واجب، قیام فرض، رکوع وہ سنت، جلسہ وہ سنت ہے، قیام فرض ہے، اور یہ نماز میں قعدہ بھی سنت ہے، التحیات فرض ہے۔ نماز کے اندر فرائض بھی ہیں، واجبات بھی، سنتیں بھی، مستحبات بھی، اور نماز فرض، اور فرض کا فرض حسین پر درود ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں اور حسین سے جلد کرتے ہیں۔ کیسی نمازیں، ان کی کیسے روزے، ان کی کیسے حجیں، کیسی زکاتیں، کیسا اسلام، کیسا کلمہ، جس کے دانے کا کلمہ پڑھتے ہو اسی سے جلد کرتے ہو، وہ کوئی مسلمان نہیں ہمارے عقیدہ کے مطابق۔ مولویوں نے مسلمان کہے، ہم تو نہیں کہتے۔ مولویوں کا بھی عقیدہ اور ہے، مولویوں میں بھی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن اہل سنت میں بھی بعض ایسے مسائل ہیں جن کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے جو ولیوں کا عقیدہ ہے، جو عارفین باللہ کا عقیدہ ہے، جو سلطان باہو کا عقیدہ ہے، جو بابا فرید کا عقیدہ ہے، جو علی حجویری کا عقیدہ ہے، جو معین الدین المیری کا عقیدہ ہے، جو سب شکتی معروف کرفی ظنون مصری حسن بصری شیخ شبلی جنید بغدادی، جو امام بری، جو امام جلوی کا عقیدہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم مولویوں کو نہیں جانتے۔ مولوی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، یزید مسلمان تھا، کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور منوا رہے کوئی منوا سکتا ہے سب کوئی؟ یہ عقیدہ مولویوں نے نہیں، یہ ولیوں کا عقیدہ۔ یہ دل میں رکھ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ دل میں رکھو، مولویوں کا عقیدہ نہیں رکھ رہا، اسی ولیوں کا عقیدہ بننا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں ایسے دو عقیدے بیان کرنا، مولویوں کا بھی عقیدہ بیان کرنا، کہ ولیوں کا بھی شوق بیان کرنا، جہاں جگہ دل کرے مان لے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا ملت، ہمارا مذہب، ہماری ملت، ہمارا مشرق یہی ہے یارو کہ بت پرستی و دین و ایمان کو چھوڑ دینا صحیح دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل، آپ نے 400 کا کڑا کھڑا کر دیا، دور سے رسیاں پھینکی، آپ کو باندھ دیا گیا، آپ کو سخت پیاس لگی، زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا العرض، اما مجھے پانی چاہیے، مائی تو آپ بھاگی، اس نے پیالہ پانی کا پیش کیا، مٹی کا پیالہ آپ نے پکڑا، پینے لگے کہ ایک شقیق طلب نے تلوار ماری، آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ کے اس پیالے میں جا گیا، پانی خون سے بھر گیا، آپ نے رکھ دیا، آپ نے فرمایا اللہ کو ایسے ہی منظور ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو رسیوں سے باندھ کر لے جایا گیا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تمہیں حکومت کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا کیسی حکومت؟ وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، ماشاءاللہ، تو جن کا بستر قیام اس گلی میں ہو جائے، وہ تخت سکندری کو نہیں پوچھتے۔ تو ہماری تو گلی ہی وہ ہے، ہم تو اس گلی کے مالک ہیں، ہمیں کسی حکومت کی کوئی خواہش نہیں، اور دل میں نہیں ہے تم کے سلیمان کی آرزو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، خاک درے رسول میرا تاج سر مجھے، سبحان اللہ، ادنا گناہ میں سید خیر و انام ہوں، کرتے ملک سلام ہے شام و سحر مجھے۔ اب وہ جناب حضرت مسلم بن عقیل آپ حکومت چاہتے ہیں، فرمایا کسی حکومت کی ہمیں خواہش نہیں ہے، ہمیں بلایا گیا ہے اور ہمیں منتیں اور سماجتیں کی گئی اور ہمیں واسطے ڈالے گئے، تو ہم خود نہیں آئے اپنی مرضی سے، انہوں نے ہماری دعوت کی
ہمیں بلایا ہے تو ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ فرمایا مومن جتنا تو زندگی سے پیار کرتا ہے اتنا ہی ہم موت سے پیار کرتے ہیں، ہمیں کسی موت کی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ ہمیں زندگی حیات ابدی حاصل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ محل کے چھت پہ اور اس کا سر کاٹ دو۔ تو جب اس نے یہ حکم کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری 3 وصیتیں ہیں اس پر عمل کر لینا۔ کون سی؟ فرمایا پہلی وصیت میں نے خط لکھ دیا ہے امام پاک کو کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، جمعیت کوفہ کی ہمارے ساتھ ہے۔ امام پاک کو کسی طریقے سے پیغام بھیج دو کہ آپ کوفہ میں نہ تشریف لائیں۔ اور دوسری وصیت یہ کہ میرے 2 بچے ہیں کم سن ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، کسی بحث کو وہ نہیں جانتے، ان کو مدینہ بھیج دینا، وہ مسافر ہے، پردیسی ہیں، ان پر رحم کرنا۔ تیسری وصیت میرے وجود کو پامال نہ کرنا، دفنا دینا۔ چوتھی وصیت میں نے قرضہ لیا تھا یہاں سے تو کسی میرا گھوڑا اور زرہ بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دینا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے یغفر الشہید بالدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا، حضور کی حدیث ہے۔ تو اب یہ وصیتیں آپ کر رہے تھے کہ حامی بن غربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آگے بڑھے، آپ نے فرمایا ملعون یہ حضور کا نواسہ ہے، شہزادہ کونین کا بھائی ہے، تو حکومت اور چند سکھوں کی خاطر اپنا ایمان کروا رہا ہے اور ان کو شہید کروانے کے لیے تو کمر بستہ ہے، ملعون تیری حکومت پر لعنت اور تجھ پر لعنت، یزید پر لعنت۔ جب اس نے حامی بن غربہ صحابی رسول تھے، اس نے کہا پہلے اس بوڑھے کو قتل کرو، تو آپ کو تحقیق کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کرب و بلا میں سب سے پہلے شہید جنہوں نے شہادت پائی وہ حضرت حامی بن غربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو جس واقعہ کی ابتدا میں شہادت صحابی رسول کی ہو تو انتہا تو حسین پر ہوگی نا، اس واقعہ کی انتہا حسین پر ہی ہو سکتی ہے جس کی ابتدا صحابی رسول پر ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو چھت کے اوپر لے جایا گیا اور محل کے، اور آپ کو جب شہید کرنے لگے تو آپ نے مدینہ کی طرف دیکھا اور فرمایا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند آپ کو میرا سلام۔ تو آپ نے سلام پیش کیا تو امام پاک کا دادا کونین کو اسی وقت ہوا نے پیغام پہنچا دیا۔ امام پاک نے اس وقت امام پاک مکہ میں تھے اور اس وقت امام پاک خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جس وقت یہ پیغام ہوا نے امام پاک کو پہنچایا اور اسی وقت امام پاک نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کون کہتا ہے امام پاک کو خبر نہ تھی؟ امام پاک کو لمحے کی خبر تھی، امام پاک کو قلم کی خبر تھی۔ امام پاک کو اس وقت 3 سال کے تھے جب آپ کو خبر ہو چکی تھی کہ میں نے شہید ہونا ہے، اور آپ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے اور نانا پاک کے دین پر شہید ہونا ہے۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین میرے رسول اللہ، آپ نے اسی وقت یہ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اب وہ نعیم پلیب جو تھا اس کی ابھی بھی آپ کو شہید کر دیا گیا،
شریف بڑا سخت پریشان ہے کہ اتنا مغرور ہے، باپ کو بھی قتل کر دیا ہے اور بچوں کو بھی پیچھے پڑ گیا ہے، ان بچوں کو کیا گناہ ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان میں انسانیت ہی نہیں۔ اسلام یا مسلمان ہونا تو در گرا، جو جب سوتا ہے تو شراب کے نشے میں سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو شراب کے نشے میں اٹھتا ہے، تو پہلا دودھ اس کے حرام کا جاتا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بربریت نہ کرے اور ایسا ظلم نہ کرے؟ وہ یہی حرام کھانا ہے تو حرام کے کام ہی کریں گے نا، تو وہ حرام کے کام تو کر ہی نہیں سکتے، تو حرام زادے ہی حرام کھاتے ہیں اور حرام پیتے ہیں، اور حرام زادے ہی ہوتے ہیں جو حرام والا کام کرتے ہیں، اور یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے پیچھے سپاہی لگا دی، چنانچہ وہ بچے اس نے قاضی شریف نے کوئی قافلہ اس کو پتا چلا کہ جانا ہے مدینہ میں، اس نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہنے لگا کہ جلدی کرو ان بچوں کو قافلہ کسی نیک آدمی کے ساتھ ان کو روانہ کر دو، اور اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ بالآخر وہ جناب حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند محمد اور ابراہیم ان کو بتا دیا کہ تمہارے والد جو ہے وہ دین محمدی پر قربان ہو چکے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اب تم مدینہ چلے جاؤ، تو یہ قافلہ ہے اس کے ساتھ مل جاؤ۔ تو اسد دے کر آیا دروازے پر، کوفہ کے دروازے پر، قافلہ جا چکا تھا، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے اسد نے کہا کہ بچوں ایسا کرو، تم دوڑو بھاگو، اور وہ دیکھو قافلہ کی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تم وہاں قافلہ والوں کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو اس نے روانہ کر دیے بچے، کہاں دوڑتے تھے اور کہاں بھاگتے تھے اور کہاں بھاگنا تھا، سارا دن بھاگتے رہے، جب دیکھا تو کوفہ کے ہی گورنر بات ہے، چنانچہ وہ ایک کنویں میں چھپ گئے، تو ایک عورت آئی وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے، تو دونوں نے اپنے بازو ایک دوسرے میں ڈال دیے، تو اس نے جب کنویں میں دیکھا تو اس کو چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے، حیران ہو گئی، چاند ہمیں رات کو نظر آتا ہے، یہ کون سے چاند ہیں جو دن کو نظر آ رہے ہیں؟ حیران ہو گئی، ایسی صورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تم یہ بتاؤ کہ اہل بیت کی تم ماننے والی ہو یا دشمن ہو؟ اس نے کہا جی میں مولا علی کی خادمہ ہوں۔ جب مولا علی کوفہ میں تھے تو ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے کپڑے دھویا کرتے، اس نے ایسی کئی باتیں کی، بچوں کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو ہماری خادمہ ہے۔ وہ اٹھے، ان بچوں کو ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے، دوپہر کے وقت ان کو ایک دن کے بھوکے کو کھانا پلایا، اس کے بعد پھر بچے سو گئے، وہ پنکھا ہلانے لگے، پھر اس نے نہلایا دھلایا، رات ہوئی، رات کو اس نے پھر سلا دیا کہ اسی کا بیٹا حارث پلیت، اسی عورت کا خاوند حارث پلیت تھا، وہ ابن زیاد کا سپاہی تھا، وہ سارا دن بھوکتا رہا، اور جب آیا رات کو گھر اس نے کہا بچے کہاں گئے؟ ان کو زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا، پورا کوفہ چھان مارا، بچوں کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ وہ آیا تھکا ماندہ، کھانا کھایا، سو گیا، صبح پھر میں پکڑوں گا اور انعام دوں گا کہ اچانک رات کو چھوٹے شہزادے کو خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھا حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت ہوئی، حضرت مسلم تو وہ آپ ملے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا تسلی رکھو،
ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے ملنے والے۔ چنانچہ آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو چیخ نکل گئی۔ تو کتنے دنوں کے بعد اپنے باپ کی زیارت کی تھی، چنانچہ وہ حارث پلیت کی بھی آنکھ کھلی، اس نے کہا کہ یہ میرے گھر میں بچوں کی آواز۔ تو بیوی نے بڑے بہانے لگائے مگر وہ نہیں مانا، اس نے تلاشی شروع کر دی، چنانچہ بچوں کو پکڑ لی اور مارنے لگ گئے، کسی کو تماچے مارتا، کسی کے بال توڑتا۔ تو اس وقت پھر وہ بیوی سامنے آئی، اس کو بھی قتل کر دیا، نافرمانی آئی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایسی لعنت اس کے آنکھوں پر سوار تھی، چنانچہ وہ دونوں بچوں کو پکڑ کر وہ نہر فرات کے کنارے لے گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب تیار ہو جاؤ۔ تو جب وہ ایک کو مارنے لگتا تو دوسرا سامنے آ جاتا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں دونوں کو ایک بار ہی ختم کر دیتا ہوں، تمہیں اتنا مارنے کا شوق ہے؟ ایک کو مارنے لگتا ہوں دوسرا سامنے آ جاتا ہے، دوسرے کو مارنے لگتا ہوں تو پہلا سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ جب مارنے لگا تو دونوں نے گلفری ڈالی اور گلے ملے اور بڑے نے چھوٹے سے کہا مکہ سے روانہ ہوئے اور 2 محرم الحرام کو امام پاک کربلا میں پہنچے۔ انشاءاللہ العظیم اگلے جمعہ المبارک میں یہی سے واقعہ کربلا وہ ہم بیان کریں گے، اور اسی طرح جس طرح دیکھا گیا سنا ہوا نہیں، شنیدہ ہے بزبان دیدہ، سنی ہوئی بات کچھ اور ہوتی ہے اور آنکھوں دیکھا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے والد پاک ابو فیصل امین محمد نیاز حسین آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور امام پاک مجھ سے مشورے کرتے ہیں اور امام پاک فرماتے ہیں نیاز حسین، اور امام پاک کے ساتھ مل کر میں نے کربلا میں جنگ کی اور امام پاک سے پہلے شہید ہوا، اور پھر امام پاک کو دیکھ رہا تھا کیسے آپ جنگ کرتے ہیں، اور وہ سارا واقعہ جو آنکھوں دیکھا۔ میرے والد پاک نے فرمایا کہ میں امام حسین پاک کے قد کو بھی پہچانتا ہوں کہ آپ کا قد کتنا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا میرے والد پاک نے جب میں آئینہ دیکھتا ہوں تو میرے اسی وقت امام حسین پاک کی صورت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ میری صورت امام پاک سے کافی ملتی جلتی ہے، اور یہ امام پاک کا کرم ہے۔ اور امام پاک نے فرمایا یا